بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ کل تعریف اور تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور بنایا اندھیروں اور اجالے کو۔ سورہ انعام۔ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: عالم برزخ۔ عالم برزخ میں کون کب تک رہے گا؟ جواب ہے: مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے۔ جنت اور دوزخ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ جنت اور دوزخ حق ہے، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ کیا مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ باقی رہتا ہے؟ جواب ہے: جی ہاں، اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ ہوگی۔ وہ کون ہیں جن کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی؟ جواب ہے: انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، علماء دین، شہداء، حفظ قرآن کہ قرآن مجید پر عمل کرتے ہوئے وہ جسم جس نے کبھی اللہ عز و جل کی معصیت نہ کی، اور وہ جو کہ اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق رکھتے ہیں، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ کیا اولیاء کرام کو بھی علم غیب ہوتا ہے؟ جواب ہے: جی ہاں، اولیاء کرام کو علم غیب عطا ہوتا ہے مگر بے واسطہ انبیاء کے۔ فقط انبیاء اور ملائکہ معصوم ہیں، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے: اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حفاظت کا وعدہ لیا ہوا ہے جس کے سبب ان سے گناہ کا صادر ہونا شرعاً محال ناممکن ہے۔ میدان محشر میں زمین کس چیز کی کر دی جائے گی؟ جواب ہے: تانبے کی۔ میدان محشر کس زمین پر قائم ہوگا؟ جواب ہے: ملک شام کی زمین پر۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب فجر کی نماز سے پہلے نزول فرمائیں گے تو فجر کی نماز کون پڑھائیں گے؟ جواب ہے: حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بعد وفات کہاں دفنایا جائے گا؟ جواب ہے: روضہ انور میں۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ظہور فرمائیں گے؟ جواب ہے: حرمین شریفین۔ ظہور مہدی علیہ السلام امن کا گہوارہ ہوگا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ساری زمین پر مکمل امن ہوگا، یہاں تک کہ شیر اور اونٹ، چیتا اور گائے، بھیڑیاں اور بکری ساتھ ساتھ رہیں گے، بچے سانپ سے کھیلیں گے اور کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بعد وفات کہاں دفنایا جائے گا؟ جواب ہے: روضہ انور میں۔ میدان محشر میں کس نبی علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ دوزخیوں کی جماعت الگ کر؟ وہ عرض کریں گے: کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا: ہر 1000 سے 999۔ جواب ہے: حضرت آدم علیہ السلام کو۔ میزان کیا ہے؟ جواب ہے: وہ ترازو جس پر بروز قیامت لوگوں کے اعمال یعنی نیک اور بد تولے جائیں گے۔ سجین کیا ہے؟ جواب ہے: جہنم کی ایک وادی کا نام سجین ہے۔ کیا اکابر اولیاء بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں؟ جواب ہے: اکابر اولیاء کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ ہوتا نہیں مگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں۔ کسی نبی کی ادنیٰ توہین یا تکذیب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب ہے: کسی نبی کی ادنیٰ توہین یا تکذیب کفر ہے۔
کافر میدان محشر میں کس طرح جائے گا؟ جواب ہے کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان محشر کو جائے گا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہند کے پہاڑ پر 100 سال سجدے میں روتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے آنسو سرندیپ سری لنکا کی وادی میں بہنے لگے، تو اللہ عزوجل نے اس وادی میں آپ علیہ السلام کے آنسوؤں سے دار چینی اور لونگ وغیرہ کی فصلیں اگائیں اور اس وادی میں مور پیدا کیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالی اور روح ان کے سر تک پہنچی تو انہیں چھینک آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان سے فرمایا، یا ارحمک اللہ، یعنی اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے گا۔ آدم علیہ السلام کو کون سا سجدہ کیا گیا تھا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ، ملائکہ میں سب سے پہلا سجدہ کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام، پھر حضرت میکائیل، پھر حضرت اسرافیل، پھر حضرت عزرائیل، پھر اور ملائکہ مقربین، اور یہ سجدہ جمعہ کے روز وقت زوال سے عصر تک کیا گیا۔ عجب الذنب کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے ریڑھ کی ہڈی کے ایسے ایسے باریک اجزاء جن کو نہ کسی دوربین سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ آگ انہیں جلا سکتی ہے، نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے، یہی تخم جسم ہے۔ لہٰذا روز قیامت روحوں کا اعادہ یعنی لوٹ کر آنا اسی سے جسم میں ہوگا۔ ایسا کب ہوگا کہ تمام دنیا میں فقط ایک دین اسلام ہی ہوگا؟ جواب ہے جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کے کنارے سونے کے ہیں، یہ موتیوں اور یاقوت کی نالیوں میں بہتی ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری کی خوشبو سے زیادہ مہک والا ہے۔